اب کہنے کی بات یہ ہے کہ فدائے ملت، رہنمائی ملت، مفکر ملت، شیریں بیاں، شعلہ بیاں اور نہ معلوم شبرات کے قریب جب پوسٹر لگتے ہیں تو تمام پوسٹروں پہ طرح طرح کے القاب و آداب لکھے ہوتے ہیں۔ نہیں، اسی پہ نہیں، کسی بھی مسئلے پہ ہمارے اکابرین نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے۔ ہاں، 55 سال کانگریس کا جنازہ ڈھونے میں ضرور لگا ہے۔ کل وہ کامیاب ہوئے اسی اسلام کی بنیاد پر، اسی اسلام سے وہ کامیاب ہوئے۔ ہم فیل ہے زمانے میں لاکھ اور کروڑوں ہونے کا، کوئی کردار سازی نہیں ہے۔ ہاں، مدرسے کے ذمہ دار جو ہیں وہ کردار سازی کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جب آپ مدرسے میں جائیں گے اور اس قریب سے دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی خامیاں نکلیں گی کہ سب آپ جو ہے خاموشی اختیار کر لیں گے کہ انہیں ان کا حال میں چھوڑ دو۔ کسی بھی مدرسے میں صحابہ اکرام کے کسی بھی کردار سے کوئی کردار رہنمائی دین کا نہیں ملتا، چاہے وہ ان کے چندہ کرنے کا طریقہ ہو، چاہے میں مدرسے میں اپنے بچے بھیجنے کا طریقہ ہو، چاہے پڑھانے کا طریقہ ہو، چاہے وہاں کا نظام نظریے سے تعلیم دی جاتی، تو اسلام مدرسے سے نکلنے والا بچہ آج بھی چاند اور تارے کے مافک جگمگاتا، آج بھی دنیا اس کی مثال دیتی۔ دیش کی سچائی سچ چھپنے نہیں دیں گے۔ اس کا حل مسلمان پھر ماضی کی طرف دیکھیں۔ کل ہم جب بہت تھوڑے تھے، گنتی کے اعتبار سے ہم چند تھے، وہ چند سو بھی ہو سکتے ہیں، چند ہزار، چند لاکھ بھی ہو سکتے ہیں۔ اس وقت ہمارا کردار کیا تھا کہ ہم ایک زمانے پہ بھاری پڑے۔ آج ہم کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے بعد کاروبار کی ہم بات نہیں کرتے، اتفاق اتحاد کی ہم بات نہیں کرتے، معاملات کی ہم بات نہیں کرتے، اور ہم جو بھی بات کرتے ہیں وہ زمین سے نیچے کی اور آسمان سے اوپر کی۔ 60 سال، 70 سال، 80 سال، 100 سال کی زندگی میں رہنے کے لیے کیا اسلام نے کسی جگہ دکان کے لیے، مکان کے لیے، بیاہ شادی کے لیے کسی جگہ روکا کیا کسی کو؟ بلکہ ترغیب دی ہے کہ بچہ جوان ہو جائے، بالغ ہو جائے، شادی کرو۔ ماں باپ کے ذمہ ہے بچے کو لکھانا پڑھانا، اچھا نام، پیدائش کے بعد اچھا نام رکھنا، اس کو لکھانا پڑھانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے۔ آج ہم اپنی ذمہ داری سے بھاگ رہے ہیں۔ ہم پھر ماضی کی طرف لوٹیں کہ صحابہ کرام نے برے حالات میں کس طرح سے اپنا آپ کو بنایا، کس طرح سے کھڑا کیا، اور کس طرح سے زمانے میں بھاری پڑے، اور بھاری نہیں پڑے، اور ایسے بھاری پڑے کہ آج بھی دوست ہو یا دشمن، اپنا ہو یا پرایا، جب کوئی بات آتی ہے تو انہی کی مثال دی جاتی ہے۔ کل وہ کامیاب ہوئے اسی اسلام کی بنیاد پر، اسی اسلام سے وہ کامیاب ہوئے۔ ہم فیل ہے زمانے میں لاکھ اور کروڑوں ہونے کے بعد میں۔ تو میری ایک ہی سوچ ہے، اپنے ماضی کو دیکھیں، کل ہم کیا تھے، کیوں تھے، آج ہم کیا ہیں، کیوں نہیں ہیں۔ ہمارے اوپر لوگ یقین نہیں کرتے، ہمارا پڑوسی یقین نہیں کرتا۔ کوئی کردار سازی نہیں ہے۔ ہاں، مدرسے کے ذمہ دار جو ہیں وہ کردار سازی کی بات ضرور کرتے ہیں، لیکن جب آپ مدرسے میں جائیں گے اور اس قریب سے دیکھیں گے تو بہت ساری ایسی خامیاں نکلیں گی کہ سب آپ جو ہے خاموشی اختیار کر لیں گے کہ انہیں ان کا حال پہ چھوڑ دو۔ ہاں نہیں، اگر آپ قریب سے دیکھیں گے، جا کے دیکھیں گے، آپ کہیں کچھ نہ، صرف قریب سے دیکھتے رہیں ان کے کردار کو، تو کسی بھی جگہ، کسی بھی مدرسے میں صحابہ اکرام کے کسی بھی کردار سے کوئی کردار رہنمائی دین کا نہیں ملتا، چاہے وہ ان کے چندہ کرنے کا طریقہ ہو، چاہے میں مدرسے میں اپنے بچے بھیجنے کا طریقہ ہو، چاہے پڑھانے کا طریقہ ہو، چاہے وہاں کا نظام کا طریقہ ہو، کچھ نہیں۔ یہ مدرسے نہیں ہے، جیسے دنیا میں سینکڑوں طرح کے کاروبار ہیں۔ مثلاً کوئی کارخانہ لگاتا ہے، فیکٹری لگاتا ہے، کوئی دکان کرتا ہے، کوئی آٹو چلاتا ہے، کوئی ٹرک ڈرائیور بنتا ہے، کوئی پائلٹ بنتا ہے، کوئی سرکاری نوکری کرتا ہے، کوئی ملازم مت دیتا ہے، کوئی لیتا ہے۔ ایسا ہی مدرسہ کاروبار ہے۔ اسلام کی تعلیم ان کے اندر نہیں دی جاتی۔ اگر اسلام کا نظریے سے تعلیم دی جاتی تو اسلام مدرسے سے نکلنے والا بچہ آج بھی چاند اور تارے کے مافک جگمگاتا، آج بھی دنیا اس کی مثال دیتی۔ 1947 تک مسلمانوں کے علماء دین کے ایک بڑے طبقے کا کردار واقعی قابل تعریف تھا، لیکن 15 اگست 47 کے بعد ان رہنماء دین نے اپنے کردار کو کردار نہیں رکھا، اس سے دستبردار ہو گئے، چاہے وہ مسلط کوشی رہی ہو، چاہے مجبوری رہی ہو، چاہے جو بھی ہو۔ آج ان کا کوئی کردار نہیں ہے۔ ہاں، ویکتیگت طریقے پہ کوئی عالم اپنے کردار کو بہت اچھا بنا کے رکھتا ہو، یہ الگ بات ہے، لیکن کثیر تعداد ان کی کوئی قابل کردار ان کا نہیں ہے۔ اب کہنے کی بات یہ ہے کہ فدائے ملت، رہنمائی ملت، مفکر ملت، شیریں بیاں، شعلہ بیاں اور نہ معلوم شبرات کے قریب جب پوسٹر لگتے ہیں تو تمام پوسٹروں پہ طرح طرح کے القاب و آداب لکھے ہوتے ہیں۔ یہ لکھنا پوسٹر جو بناتا ہے اس کی قابلیت ہے کہ وہ
کوئلے کو ہیرا اور موتی بتا رہا. یہ اس کی قابلیت ہے. ان کے اندر کوئی خوبی نہیں ہے, اور اگر ہے تو کسی ویکتی وشیش میں تو ہو سکتی ہے, لیکن 99% میں ان میں نہیں ہے. یہ یقین کے ساتھ نہیں کہی جا سکتی کہ پلان کے تحت بنایا گیا, لیکن ہم اپنے چاروں طرف جو نظر ڈالتے ہیں اس سے اس حقیقت کی عکاسی ہوتی ہے کہ بہت حد تک پلاننگ کے ساتھ 47 سے لے کے جب تک 55 سالوں تک کانگریس کی حکومت رہی, اس جگہ بلوے کرائے گئے. جیسے مراد آباد میں مسلمانوں کا ایک بڑا کاروباری طبقہ تھا, میرٹھ میں ایک بڑا کاروباری مسلمانوں کا طبقہ تھا, اور بھی جگہ جہاں مسلمانوں کو, وہاں بلوے کے نام پہ مسلمانوں کو لوٹا گیا, مسلمانوں کے گھروں کو جلایا گیا, دکانوں کو جلایا گیا, مکانوں کو جلایا گیا. ان کے خاندان تنگ دستی میں, پس منظر میں جانے کے بعد میں بکھر کے رہ گیا. ان کی ہمت, ان کے حوصلے ٹوٹے, کاروبار ختم ہوا, اور ان کی وجہ سے بہت سارے مسلمان متاثر ہوئے. اور یہ ایک پلاننگ کے تحت تھا جو کانگریس نے کیا ہے. اور اس میں دکھ بھرا پہلو یہ ہے کہ 47 سے لے کے 52 تک کے پہلے چناؤں میں بہت برے حالات ملکوں کے رہے ہیں, اور اتنے برے حالات رہے ہیں. اس وقت عام و درف کے ذرائع بھی کم تھے, اور کہنے سننے کے وسائل بھی کم تھے. صرف 2 وسائل تھے, یا تو کوئی ویکتی وشیش وہاں سے آئے, وہاں کے حالات بتائے, یا اخبار آئے تو وہ وہاں کے حالات بتائے. تو ان حالات میں یہاں کے نئی دلی کے لوگوں کو پرانے دلی میں کیا کل ہوا جانکاری نہیں ہوتی تھی, جب تک آ نہ جائے یا نہ جائے وہاں. ان حالات میں کانگریس نے ظلم کیا مسلمانوں کے ساتھ, لیکن جب 52 کا پہلا چناؤ آیا تو یہی جمعیت علماء جو آج پانی پی کے مسلمانوں کو, تمام لوگوں کو کوستی ہے اور مسلمانوں کے واحد لیڈر بننے کی کوشش کرتی ہے, کل ہوگا یہ واحد لیڈر, آج نہیں ہے. آج تو اس سے خراب تنظیم نہیں ہے. تو اس نے کانگریس کا ساتھ دیا. اس کے بعد انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ مسلمانوں پہ کیا گزری ہے ان 5 سالوں میں. اگلے 5 سالوں میں پھر کانگریس نے مسلمانوں کے کاروبار تباہ کیے, ان کے خاندان منتشر ہوئے, ان کے حالات منتشر ہوئے. کل جو ٹھیک ٹھاک کاروبار میں تھے, نوکریوں میں تھے, سروسوں میں تھے, اپنے کاروبار سے متعلق لگے ہوئے تھے, وہ سب منتشر ہو کر رہ گئے. اگلے 5 سال کے اندر جب 57 کا پہلا چناؤ آیا تو پھر جمعیت علماء نے, اور پھر ان مسلمان اکابرین نے, چاہے وہ جمعیت علماء کے رہے ہوں, چاہے کانگریس کے مسلمان رہے ہوں, چاہے کسی بھی پارٹی کا مسلمان رہا ہو, انہوں نے کبھی کانگریس کے سامنے یا کانگریس کے لیڈروں کے سامنے یہ مطالبہ نہیں رکھا. ہم بھارت کے ناگرک ہیں, ہمیں کہیں سے ایکسپورٹ امپورٹ نہیں کیا گیا, ہم یہیں پیدا ہوئے ہیں. ہمارے ماں باپ نے, ہمارے آبا و اجداد نے تم سے زیادہ قربانیاں دی ہیں. میں جو بات کہہ رہا تھا پوری کہ وہ ہم نے جو قربانیاں دی ہیں تمہارے باپ دادا سے کم نہیں دی, زیادہ قربانیاں دی ہیں. ہمارا حق ہے. ہاں 2 پارٹی چناؤ ضرور ہوا, 1937 میں پہلا چناؤ ہوا, دوسرا چناؤ کانگریس اور مسلم لیگ کے درمیان ہوا. جو 2 پارٹی چناؤ تھا کہ آپ کو اپنا حق کانگریس کے ساتھ رکھنا ہے یا اپنا حق مسلم لیگ کے ساتھ رکھنا ہے. جن لوگوں نے ووٹ دیا وہ پاکستان چلے گئے. جن مسلمانوں نے, خاص طریقے سے جن مسلمانوں نے ہندوستان کے کانگریس کو ووٹ دیا, انہوں نے اپنا حق محفوظ رکھا ہندوستان میں کہ ہمیں تم نے کہیں سے امپورٹ ایکسپورٹ نہیں کیا, ہمارا حق ہے ہندوستان میں رہنا. کبھی ان جمعیت علماء کے لوگوں نے, کبھی ان مسلمان اکابرین میں, چاہے وہ کوئی بھی رہا ہو, کسی بھی اس سے رہا ہو, کسی ہندوستان میں چاہے وہ گورنر بناؤ, منتری سینتری جو بھی رہا, اس نے کبھی یہ نہیں کہا تم بلوا کر کے ہم لوگوں کو کیوں نقصان پہنچا رہے ہو کہ ہم بھارت کے ناگرک نہیں ہیں. نہیں, اسی پہ نہیں, کسی بھی مسئلے پہ ہمارے اکابرین نے کوئی گفتگو نہیں کی ہے. ہاں 55 سال کانگریس کا جنازہ ڈھونے میں ضرور لگائیں. بہت سارے لوگ آیا کرتے تھے الیکشن سے پہلے, 6 مہینے پہلے کانگریس بہت سارے لوگوں کو کہتی تھی, اور وہ آتے تھے نحمدہ و نصلی علی رسولہ کہہ کے بات شروع کرتے تھے, اور ایک ہی بات کہتے تھے کہ جنگ سنگ کو ہرانا. ارے ہمارے لیے تو جنگ سنگ ہو یا کانگریس ہو, دونوں ایک صحیح ہیں. اس زمانے میں کانگریس تو عملی زندگی اختیار کرتی تھی مسلمانوں کو تباہ کرنے میں, اور جنگ سنگ صرف زبان سے کہتی تھی. اب تک ان کا قبضہ تھا, لیکن نئی جنریشن جو سامنے آئی ہے ابھی 20 دسمبر میں جو واقعہ ہوا ہندوستان بھر میں ایک ساتھ, اس میں آپ نظر دوڑا لیجئے, کوئی سیاسی رہنما, کوئی مذہبی رہنما نے کوئی ساتھ کسی کا نہیں دیا ہے, قوم کا ساتھ نہیں دیا ہے. لوگ اپنی عقل سے, جتنی عقل ان میں تھی, جہاں جو تھا, جس میں پوری صلاحیت سے اپنے ورود کو درج کرایا. ہاں پرشاسن نے ضرور کہیں نہ کہیں دباؤ بنا کے انہیں غلط کیا. اگر پرشاسن انہیں گائیڈ کرتا, انہیں سمجھاتا, تو ایسا نہیں ہے کہ وہ بھارت کے ناگرک نہیں سمجھتے, لیکن پرشاسن بھی کہیں نہ کہیں
बदमाशी पर उतरता है। व्यक्ति विशेष हिमायत नहीं करता, लेकिन जहाँ तक मिली तंजीमों का सवाल है, इनसे कोई बैद नहीं है कि ये ना करते हों। इनके सामने मसलहत कोशी है, और मसलहत कोशी से बड़ी नहीं हो सकती है कि चाहे सारी कौम की गर्दन कट जाए, मुझे एक कुर्सी ज़रूर मिल जाए। महमूद मदनी हो, इनके बाप हों, अन्य जमीयत उलमा से जुड़े हों, अन्य लीडरान हों, अन्य तंजीमें हों, किरदार से तंजीम हो, व्यक्ति विशेष हो, कौम अपने किरदार से पहचानी जाती है, अपने अमल से पहचानी जाती है, अपने तौर तरीक़ों से पहचानी जाती है, अपने मामलात से पहचानी जाती है। कौम के अंदर मामलात को समझने वाले, परखने वाले, देखने वाले, ये अलग बात है कि वक्त के लिहाज से उनके मुंह बंद हैं। एक ज़माना वो था 1857 से पहले कि हिंदुस्तान का हर हिंदू मुसलमान भारतीय नागरिक जो था वो अंग्रेज़ों के ख़िलाफ़ उबलने को तैयार था। रहनुमाई उस वक्त के लीडरों ने की, लेकिन उसमें एक नाम मंगल पांडे का है जो गैर नाम था, लेकिन एक रहनुमाई जो उसके मुंह से एक तीर निकला, एक बात निकली, एक बात कही उसने, और जो इनकलाब शुरू हुआ है, वक्त से पहले इनकलाब आया। हो सकती ये बिल्कुल होगा। कौम का एक मिजाज बन गया है कि बर्दाश्त की एक सीमा होती है। एक छोटा सा जानवर, एक बिल्ली होती है, जब वो देखती है कि मैं अपना आप को घिरा हुआ महसूस कर रही हूँ, और बिल्ली डरपोक होती है आम तरीके से, लेकिन जब वो अपना आप को घिरा हुआ महसूस करती है तो आखिरी जद्दोजहद के लिए वो भी हमलावर हो जाती है। कुछ नहीं, बहुत कुछ है। जो कल तक मुसलमानों के पास हुकूमत के नुमाइंदे बन के जाने में अनजाने में आते थे, आज जनता उनके किरदार को देख रही है कि जब इन्हें ज़रूरत होती है कुर्सी की, या इनके आकाओं को वोट की ज़रूरत होती है मुसलमानों की, तो ये मुसलमानों के बीच में आते हैं, बहुत अच्छी चिकनी चुपड़ी बातें करते हैं। लेकिन जब मुसलमानों की ज़रूरत पेश आई, मुसलमानों को ज़रूरत पेश आई, जब मुसलमानों को कोई ज़रूरत, कोई मिली मसाइल सामने आया, तो ये रहनुमाए दीन भूले भटके भी हमारी तरफ आने को तैयार नहीं, आवाज़ देते हैं तब भी सुनने को तैयार नहीं, बुलाने जाते हैं घर तो घर में से मना करा देते हैं नहीं है। उसका नतीजा ये हुआ कि आज मुसलमान ये समझने के बाद में कि हम भारत के नागरिक हैं, हम भारत से पलायन नहीं कर सकते, हमें यहीं मरना है, यहीं जीना है, हमें यहीं एडजस्ट होना है, हमें चाहे जो कुर्बानी कल देनी पड़ी, हमारे बाप दादा ने दी, या हमें देनी पड़े। इन रहनुमाए दीन, रहनुमाए कौम को छोड़ो, चाहे वो बीएसपी का हो, समाजवादी लोकदल, जनता दल का हो, वो किसी भी पार्टी का हो, ये लंबे कुर्ते पहन के, लंबे जुब्बे पहन के और बड़े बड़े मंच लगा के, बड़े बड़े मंच सजा के, अपने चापलूसों को इकट्ठा करके ये ज़रूर हुकूमत को बताते हैं कि हम मुसलमानों के लीडर हैं, लेकिन ये मुसलमानों के लीडर नहीं है, ये आम मुसलमान आज कहता है। और मैं नहीं कह रहा, हज़ारों की तादाद में लोग कह रहे हैं कि अब इनका वक्त लग चुका, इनको खुदा हाफिज़ कह देना चाहिए, इनको हटा देना चाहिए। अपनी बागडोर अपने हाथ में रखो। मेरा एक कहना है, मेरा एक मकूला है, अपना झंडा, अपना डंडा अपने हाथ में होगा। अगर आप शेर को नहीं भगा पाएंगे, शेर को नहीं मार पाएंगे, तो कम से कम कुत्तों को और गीदड़ों को ज़रूर भगा देंगे। तो अपना झंडा, अपना डंडा अपने हाथ में, अपनी क़यादत अपने हाथ में।